AS اسلامک انفو کی طرف سے السلام علیکم۔ جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، ویسے تو ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن ایک مقدس ترین جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر مخلوق اور فرشتوں کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں جانے سے جبرائیل امین کے بھی پر جلتے ہیں۔ مختلف احادیث میں بھی اس جگہ کی حیران کن منظر کشی کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نجم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس ترین جگہ تک کیسے پہنچے اور وہاں سے کیا تحائف لے کر آئے۔ رجب کی 27ویں تاریخ تھی اور سوموار کی شام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے متصل حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ پاک کے حکم سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے پاس لے جایا گیا اور وہاں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اسے آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو ایک سنہری تھال میں رکھا گیا۔ پھر اسے بردباری، علم و حکمت اور ایمان و یقین سے منور کر کے سینے میں اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سفید جانور پیش کیا گیا جو خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ اس کے اوپر ایک خوبصورت زین پڑی ہوئی تھی اور جو بہت برق رفتاری سے چلتا تھا، اسی لیے اس کا نام براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ اس پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل یثرب تھی۔ یہاں پر جبرائیل امین نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ آپ کے آنے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوگا۔ یہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ دوسری منزل طور سینا تھی، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تیسری منزل بیت اللحم تھی، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی۔ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد چوتھی منزل بیت المقدس تھی۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے نیچے اترے اور مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، جہاں پر تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجود پایا۔ تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور اس کے بعد نماز کے لیے صفیں سیدھی کی گئیں۔ تمام انبیاء کرام امام کے منتظر تھے کہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر امام کے مصلی کی طرف بڑھا دیا۔ تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد کچھ انبیاء کرام نے یہاں پر خطاب بھی فرمایا۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام سے خطاب فرمایا۔ یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ کے سامنے 4 قسم کے مشروب پیش کیے گئے، جن میں سے ایک میں دودھ، ایک میں پانی، ایک میں شہد اور ایک میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے برتن کو اٹھا لیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زینہ یعنی سیڑھی کے ذریعے سے معراج ہوئی، جبکہ کچھ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر براق کے ذریعے ہی طے کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق 9 سیڑھیاں تھیں جن پر آپ براق پر بیٹھ کر سیڑھیوں کے ذریعے سے 7ویں آسمان تک پہنچے۔
ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرشتوں نے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کے ہمراہ پہلے آسمان تک پہنچے تو جبرائیل امین نے دروازے پر دستک دی تو فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو جبرائیل امین نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ اندر سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام الہی ملا؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ پیغام الہی مل چکا۔ فرشتوں نے دروازے کھول دیے اور خوش آمدید کہا۔ یہاں پر فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور جہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں سائڈ پر بہت سی صورتیں دیکھی جن کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا، جبکہ بائیں طرف بھی بہت ساری صورتیں دیکھی جن کو دیکھ کر میں دکھی ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں پر بھی پہلے کی طرح فرشتوں نے سوال و جواب کیے۔ اس کے بعد دروازے کھول دیے اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے۔ پہلے کی طرح وہاں بھی فرشتوں کے ساتھ سوال و جواب ہوئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں بھی پہلے کی طرح فرشتوں کے ساتھ سوال و جواب کے بعد فرشتوں نے دروازہ کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد جب پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے تو فرشتوں نے پوچھنے کے بعد جب دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ فرشتوں نے استفسار کے بعد دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ فرشتوں کے پوچھنے کے بعد جب دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا، جبرائیل امین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام اس سے آگے جاتے ہیں تو ان کے پر جلتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، لیکن وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے جبرائیل امین کی حدود ختم ہوتی ہے۔ یہاں پہنچ کر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضور میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم درخت ہے جو کہ ساتویں آسمان پر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سدرۃ المنتہا پر 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص مشرک نہ ہو اس کے گناہوں کی بخشش۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نہریں دیکھیں جو اندر کی طرف آ رہی تھیں جبکہ 2 باہر کی طرف جا رہی تھیں۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ 2 نہریں جو اندر کی طرف آ رہی ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں، جبکہ 2 نہریں جو باہر کی طرف جا رہی ہیں وہ نیل و فرات ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید بلندیوں پر لے جایا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کے کنارے یاقوت مرجان کے پیالے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر سبز رنگ کے خوبصورت پرندے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے رب نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد آپ کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ وہ ایک مسجد ہے خانہ کعبہ کے عین اوپر۔ بیت المعمور فرشتوں کی عبادت گاہ جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ جب ایک دفعہ فرشتے عبادت کر کے نکل جائیں تو دوبارہ کبھی ان کو موقع نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ بھی دکھائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید عروج پر لے جایا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک کھلے میدان میں پایا۔ اس کے بعد سفر مزید بلندی کی طرف جاری رہا، یہاں تک کہ مقام حجاب آ گیا۔ یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بھلا کوئی ایک رفیق دوسرے رفیق کو اس طرح تنہا چھوڑتا ہے؟ جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مقام تو سدرۃ المنتہا ہے، یہاں تک میں آپ کے توسط سے پہنچا ہوں۔ اگر میں اس سے آگے گیا تو تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر مجھے نور میں پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجابات پہنائے گئے، ان میں سے کوئی بھی حجاب دوسرے سے مشابہ نہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ اور لہجے میں آواز سنائی دی کہ میرے قریب آ جائیے۔ یہ آواز آتی رہی اور میں ایک غیر مرئی طاقت کے ذریعے آگے بڑھتا رہا۔ تمام حجابات عبور کرنے کے بعد میرے لیے ایک رفرف اتاری گئی، مجھے اس پر بٹھایا گیا اور اس کے ذریعے مجھے بلند کیا گیا، یہاں تک کہ میں عرش معلیٰ تک پہنچ گیا اور اپنے رب سے ہم کلام ہوا، اللہ سے قرب کا انعام پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تحفہ اپنے رب کی ثنا اس طرح سے بیان فرمائی: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے یوں سلام ہوا: السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں شب و روز میں فرض کی گئیں۔ واپس آنے پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امت کے لیے کتنی نمازیں لے کر آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 50، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، آپ جائیے اور اپنے رب سے اس میں تخفیف کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست کی، جس پر 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ پوچھا کہ کتنی نمازیں لے کر آئے ہو؟ آپ نے بتایا کہ 5 کم ہو گئی ہیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بارگاہ الہی میں دوبارہ جائیے اور مزید کم کروائیں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے حقائق سے آگاہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت کے اس قدر قریب ہو گئے کہ اس قدر قرب آج تک کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔